جو جنات آپ کے گھر میں ہیں وہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ مولا علی نے فرمایا جس گھر میں چھپکلی نظر آ جائے 41 دن تک پڑھ لو، اس گھر میں بہت جلد یہ علامات نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ لازمی اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں جو رات کو اچانک اگر آپ کے گھر میں چھپکلیاں آ جائیں تو اس سے اس گھر میں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، کیا جنات چھپکلیوں کی شکل میں آ سکتے ہیں یا ایسے کوئی معاملات ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آج مکمل طور پر تفصیل شیئر کروں گی۔ آج کا وظیفہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کو کہیں پہ چھپکلی نظر آتی ہے تو اس گھر میں کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ بے شک سب کیڑوں میں جو سب سے زیادہ زہریلی ہوتی ہے وہ چھپکلی ہی ہوتی ہے، اور اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہیں بھی گھر میں کسی جگہ پر چھپکلی دیکھی جائے تو اس کو فوراً سے پہلے مار دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پہلی ضرب پر چھپکلی مار دیتا ہے اس کو 100 نیکیاں اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ دوسری ضرب پر مارتا ہے تو 90 نیکیاں، اور اگر تیسری ضرب پر مارتا ہے تو 80 نیکیاں۔ جتنی ضربیں لگاؤ گے اتنی نیکیاں کم ہوتی جائیں گی۔ ایک بات جان لیں کہ جنات جو ہیں وہ سانپ کی شکل میں اور چھپکلی کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ کے گھر میں بہت سی چھپکلیاں ہیں تو آپ کے گھر میں کون سے ایسے اثرات ہو سکتے ہیں جو آپ کے گھر کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو یہ واقعہ آپ غور سے سنیں، اس سے آپ کو بہت کچھ سننے کو ملے گا۔ یہ واقعہ سعودیہ ریاض کی ایک بہن کا ہے جن کا نام فہمیدہ ہے اور ان کے شوہر کا نام محمد اسلم تھا۔ یہ اپنے گھر میں بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز دیکھتی تھی جس کی وجہ سے ان کے گھر میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھی۔ وہ کہتی کہ اکثر ایسا ہوتا کہیں کوئی چیز پڑی ہوتی ملتی، کہیں پہ کوئی چیز رکھی ہوتی تھی مگر وہ ملتی نہیں تھی، جب ڈھونڈتے تو ملتی نہیں، کچھ دیر بعد نظروں کے سامنے پڑی ہوتی تھی، اور کبھی ایسے ہوتا کہ ہم میاں بیوی بیٹھے ہوئے ایک دم سے لڑنے لگتے، اور ہمارے گھر میں اولاد بھی نہیں تھی۔ ہم نے بہت سارا علاج کروایا، روحانی بھی علاج کروایا، جسمانی علاج بھی کروایا، ڈاکٹری بھی، لیکن اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں یہ بات ضرور نوٹ کرتی تھی کہ میرے گھر میں چھپکلیاں بہت زیادہ ہیں، اور اکثر رات بہت زیادہ دیواروں پہ چھپکلیاں نظر آتی تھیں۔ وہ کہتی کہ میں اپنے خاوند سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا وہم ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، کیونکہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ جس طرح سے سانپ جنات کی شکل میں ہوتے ہیں اسی طرح چھپکلیاں بھی جنات کی شکل میں ہوتی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ گھر میں بہت سارے سانپ یا بہت ساری چھپکلیاں ہوں تو یہ جنات کے ہونے کی علامت ہے، اور وہ اس شکل میں آپ کے گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ سارے علاج کروائے لیکن کسی قسم کا افاقہ محسوس نہیں ہوتا تھا، تو اس معاملے کو لے کر ایک بزرگ کے پاس جانے کا اتفاق ہوا۔ انہوں نے ان سے اس حوالے سے پوچھا کہ کیا آپ کو اپنے گھر میں بہت ساری چھپکلیاں نظر آتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی بہت زیادہ ہیں۔ پھر انہوں نے جو جو نشانیاں ان سے کہیں، کیا ان کے جسم پر نیل پڑتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، میرے جسم پر نیلے نشان بھی اکثر پڑتے رہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کیا تم میاں بیوی آپس میں لڑتے جھگڑتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بابا جی ہماری آپس میں بہت لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، اور اس حوالے سے وہ جو جو کچھ پوچھتے گئے تقریباً ان کے تمام سوالوں کا جواب ہاں میں ہی تھا، اور میں بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ اس کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کوئی درخت وغیرہ ہے؟
تو انہوں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور کہا درخت کافی پرانا ہے، جب آپ کے شوہر کے والدین ہیں یعنی ساس سسر، ان کی شادی بھی اس گھر میں ہوئی تھی، وہ جب سے یہاں آئے ہیں وہ درخت تب سے ہی وہاں پر موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں، جب سے ہم یہاں آئے ہیں وہ درخت ہمارے گھر کے باہر موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر وہ آپ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے گھر میں جو بھی اثرات وغیرہ ہیں، جو بھی معاملات ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جو جنات آپ کے گھر میں ہیں وہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ اور ایسا عمل کیا گیا ہے کہ آپ اس عمل کے حصار میں آ چکے ہیں، اور آپ کے گھر میں جو بھی لڑائیاں ہیں، جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ چھپکلیاں نظر آتی ہیں تو وہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ کے گھر پر کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شک میں رہنے کی بجائے کچھ ٹوٹکے وغیرہ بھی آپ جو اکثر چھپکلیاں نظر آتی ہیں ان پر استعمال کریں، کہ اکثر چھپکلیاں جو ہوتی ہیں وہ جن نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنے گھر میں یہ چیزیں رکھتے ہیں اور پھر بھی آپ کو وہ چھپکلیاں گھر میں موجود نظر آتی ہیں تو پھر یہ روحانی عمل اور چند ٹوٹکے بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، کسی ایک پریشانی کا حل، کوئی ایک ایسی حاجت، کوئی ایک ایسی مراد یا خواہش اس عمل کے کرنے سے پوری ہو جائے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی۔ تو اللہ والو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو اکثر جو چھپکلیاں ہوتی ہیں وہ جن نہیں ہوتے۔ اگر آپ اپنے گھر میں یہ چیزیں رکھتے ہیں اور پھر بھی محسوس کرتے ہیں کہ چھپکلیاں گھر میں موجود ہیں تو پھر یہ آپ روحانی عمل کریں، اور چند ٹوٹکے بھی شیئر کر رہی ہوں۔ اگر ان کے کرنے سے چھپکلیاں بھاگ جاتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کا گھر بہت سارے عرصے تک ایسے اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ تو ٹوٹکا نمبر 1 نوٹ کریں میرے بہن بھائی، ذرا توجہ میری طرف کر کے ٹوٹکے نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کافور کی گولیاں جو بازار سے بہت ہی آسانی سے مل جاتی ہیں، آپ نے کچن میں یا پھر جہاں پر چھپکلیاں وغیرہ نظر آتی ہیں وہاں پر آپ نے کرنا ایسے ہے، جو ماسک ہم لوگ لگاتے ہیں اس ماسک کی ایک سائیڈ سے اس کا ربڑ اتار دیں اور ایک سائیڈ کا لگا رہنے دیں۔ اس میں آپ نے 3 گولیاں کافور کی رکھنی ہیں، اور ایک سائیڈ کا جو دھاگا تھا اس کے ساتھ اس کو لپیٹ کر ایک پوٹلی سی بنا لینی ہے۔ اس پوٹلی کو آپ نے وہاں پر لٹکا دینا ہے یا لگا دیں، کیونکہ اس کی جو خوشبو ہے وہ چھپکلیوں کو بہت ناگوار گزرتی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ پھول گوبھی کے پتے خرید کر وہ بھی اس جگہ پر رکھیں تو اس سے بھی وہاں چھپکلیاں نہیں آتی۔ اور تیسرا ٹوٹکا، اگر آپ تھوڑے سے نمک میں سرکہ ڈال کر اس جگہ پر رکھ دیں تو یہ بھی چھپکلیوں کو بھگانے کے لیے بے حد آزمودہ عمل ہے۔ اگر یہ ٹوٹکے کرنے کے بعد بھی آپ کو گھر میں چھپکلیاں نظر آتی ہیں تو 100% آپ کے گھر میں جنات کا اثر ہے، جو کہ جادو کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے بھی ہو سکتے ہیں۔ آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے روحانی عمل کیسے کرنا ہے۔ جب آپ یہ ٹوٹکے لگا لیں اور آپ کو چھپکلیاں اسی طرح نظر آئیں تو اس کے بعد آپ نے روحانی عمل کی طرف آنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ روحانی عمل کرتے رہیں اور دل میں شک اور وہم پیدا کر لیں کہ ہمارے گھر میں جنات کی شکل میں چھپکلیاں موجود ہیں۔ اللہ والو یہ بڑا نحوست والا جانور ہے، اس کو مارنے کا حکم بھی اسی لیے دیا گیا کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا تو یہ اس آگ کو پھونکے مار کر اس آگ کو ہوا دے رہی تھی کہ یہ آگ تیز ہو جائے۔ تو اللہ والو اس لیے اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ نے عمل ایسے کرنا ہے کہ آپ نے روزانہ با آواز بلند اپنے گھر میں 41 دن تک آپ نے سورۃ البقرہ کی تلاوت لگانی ہے۔ آپ وہ سپیکر میں لگائیں، موبائل میں لگائیں، مطلب کہ گھر میں اس کی آواز گونجنی چاہیے۔ 41 دن تک روزانہ لگانا ہے اونچی آواز میں، اور گھر میں آپ نے پانی کی بوتل رکھ لینی ہے۔ روزانہ آپ نے 3 مرتبہ منزل پڑھنی ہے،
اور پانی کی جو بوتل آپ نے رکھی ہے اس پر آپ نے دم کرنا ہے، وہ پانی آپ نے پینا بھی ہے اور گھر میں چھڑکنا بھی ہے۔ یہ دونوں عمل آپ نے 41 دن مسلسل کرنے ہیں۔ منزل پڑھنے والا عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن سورۃ البقرہ والا عمل آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اس سے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، آپ کے گھر میں جتنے بھی برے اثرات ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے وہ ختم ہو جائیں گے، جتنے بھی جنات ہیں وہ بھاگ جائیں گے۔ اللہ والو، آپ کو آسان سے ٹوٹکے بھی 3 میں نے بتائے، ان کا حل بھی بتایا آپ کو چھپکلیوں کا، اور پہلے آپ نے ٹوٹکے کر کے چیک کر لینا ہے کہ یہ چھپکلیاں ہیں یا پھر یہ جنات ہیں۔ اگر آپ کو شک ہو کہ یہ جنات ہیں تو پھر آپ نے روحانی عمل کرنا ہے 41 دن لگاتار، اور پانی پہ دم کرنا ہے، اور پانی کو چھڑکنا بھی ہے اور پینا بھی ہے۔ تو اللہ والو 41 دن تک سورہ بقرہ کی تلاوت بلند آواز میں اپنے گھر میں چلانی ہے، اور 3 مرتبہ منزل پڑھنی ہے۔ منزل آپ پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتی ہیں، لیکن آپ نے تلاوت جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد ہی چلانی ہے۔ اللہ والو، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں جتنی نحوست تھی، جتنی یہ جنات والے معاملات تھے یا جادو والے معاملات تھے، جو بھی اثرات ہوں گے اللہ رب العزت کی مدد سے وہ تمام کے تمام اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ والو، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی چھپکلی کے بارے میں نے جتنی بھی ڈیٹیل تھی ساری آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ ان سے کیسے بچنا ہے، ان کو کیسے پہچاننا ہے، ان کی تشخیص کیسے کرنی ہے، تمام معاملات آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں۔ امید ہے کہ اب آپ کو چھپکلیوں سے پریشانی نہیں ہوگی۔